أجرا إلا المودة في القربى صدق الله العظيم. آئیے کچھ سننے اور سنانے سے پہلے اپنے آقا و دادا تاجدار مدینہ رحمت قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ پیش کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. نہ پوچھ دین مصطفیٰ کو کیا دیا حسین نے، کٹا کے سر لٹا کے گھر بتا دیا حسین نے. نہ مانے بیعت یزید دین پر ہوئے شہید، ستم گروں کو آئینہ دکھا دیا حسین نے. محترم سامعین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، یعنی اے رسول آپ فرما دیجیے، اے نبی آپ بتا دیجیے، اے دنیا والوں تبلیغ دین پر میں تم سے کوئی اجرت نہیں لیتا، کوئی معاوضہ نہیں لیتا، بس اتنی سی خواہش ہے کہ تم اہل بیت سے محبت رکھو، تم اہل بیت سے پیار کرو، تم اہل بیت سے الفت رکھو. حضرات، جس طرح نبی کی محبت ایمان میں داخل ہے، اسی طرح اہل بیت کی بھی محبت ایمان میں داخل ہے. جس طرح نبی کی محبت ایمان کا حصہ ہے، اسی طرح اہل بیت کی بھی محبت ایمان کا حصہ ہے. قرآن کہتا ہے اے رسول یہ دنیا والوں کا دستور ہے کہ اگر کوئی کام کرتے ہیں تو اجرت دیتے ہیں، لیکن اے رسول جنگ بدر میں آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ نے برداشت کیا اپنے غلاموں کے لیے. جنگ احد میں آپ کے دندان مبارک شہید کر دیے گئے، آپ نے برداشت کیا اپنے غلاموں کے لیے. جنگ قائد میں آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ نے یہ بھی برداشت کیا اپنے غلاموں کے لیے تاکہ ان کا ایمان محفوظ ہو جائے. لیکن اے رسول آپ اپنے غلاموں سے کہہ دیجیے اے میرے غلاموں، ان سب کا بدلہ، ان سب کی اجرت میں میں تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، بس اتنی سی خواہش ہے کہ تم اہل بیت سے محبت رکھو، تم اہل بیت سے پیار کرو. پہلے یہ تو سمجھ لیں کہ محبت کسے کہتے ہیں، تبھی تو بات سمجھ میں آئے گی کہ کون محبت کر رہا ہے اور کون محبت نہیں کر رہا ہے. یاد ہے کہ مسلمانوں، محبت چاہے کسی کی بھی ہو، اگر کوئی کسی سے سچی محبت کر لیتا ہے تو اس کی عیب نہیں نکالا کرتا، اس سے مرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کی خطبہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. محبوب اگر کالا بھی ہو تو اچھا نظر آتا ہے، محبوب اگر لگڑا بھی ہو تو خوبصورت نظر آتا ہے. محبت کا مزاج ہی یہی ہے، اگر کوئی کسی سے سچی محبت کر لیتا ہے تو اس کی عیب نہیں نکالا کرتا، اس میں بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. یہ آپ آتے کہ محبت کی کوالٹی الگ الگ ہے، محبت کے درجے الگ الگ ہیں. ماں کی محبت الگ درجہ رکھتی ہے، بھائی کی محبت الگ درجہ رکھتی ہے، بیوی کی محبت الگ درجہ رکھتی ہے. لیکن یاد رکھیے اگر کوئی اپنی ماں سے سچی محبت کر لے تو ماں کو گالی نہیں دے سکتا، اگر کوئی اپنے بھائی سے سچی محبت کر لے تو بھائی کا مرڈر نہیں کر سکتا، اگر کوئی اپنے پڑوسی سے سچی محبت کر لے تو پڑوسی کا حق نہیں مار سکتا، اور اگر کوئی اپنی بیوی سے سچی محبت کر لے تو بیوی پہ ظلم و ستم نہیں ڈھا سکتا. محبت کا مزاج ہی یہی ہے، اگر کوئی کسی سے سچی محبت کر لیتا ہے تو اس کی خطبہ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. جیسے ایک کہاوت مشہور ہے کہ دل لگی دیوار سے تو پری کیا چیز ہے. اگر انسانوں کو دیواروں سے دل لگ جاتی ہے تو پری جیسی خوبصورت شے بھی ان کے نظروں میں ہیچ ہو جایا کرتی ہے. ایسے سمجھ میں نہیں آتا تو ایک مثال دے کر سمجھا دیا. سمجھ لیجیے کہ آپ کے گاؤں میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو آنکھ سے اندھا، زبان سے گونگا، بہت ہی کالا کلوٹا بدصورت بچہ پیدا ہوا ہے. اسے آپ ایک سڑک کے کنارے بیٹھا دیں تو کوئی اس کے قریب جانے کی کوشش نہیں کرے گا، کوئی اس سے دوستی کرنے کی کوشش نہیں کرے گا. لیکن اسی بچے کو اس کے ماں کے سامنے لے جا کر رکھ دے تو ماں اسے گود میں اٹھا لے گی، سینے سے لگا لے گی اور کہے گی یہ میرا لال ہے، یہ میرا ہیرا ہے، یہ میرا گلاب ہے. اب آپ اس بچے کی ماں سے پوچھیں اے بچے کی ماں، تیرا بیٹا تو کالا کلوٹا ہے، تیرا بیٹا تو اندھا لنگڑا ہے، تو اسے چاند کیسے کہہ رہی ہے، تو اسے ہیرا کیسے کہہ رہی ہے، تو اسے گلاب کیسے کہہ رہی ہے؟ تب بچے کی ماں جواب دے گی اے لوگوں، تم لوگوں نے اپنی اپنی نظروں سے دیکھا تو میرا بیٹا کسی کو اندھا لنگڑا لگا، میرا بیٹا کسی کو کالا کلوٹا لگا. کاش ماں کی نظروں سے دیکھا ہوتا، میرا بیٹا بھی تجھے چاند نظر آتا، میرا بیٹا بھی تجھے ہیرا نظر آتا، میرا بیٹا بھی تجھے گلاب نظر آتا. یاد رکھو مسلمانوں، جب دیکھنے کا انداز بدل جاتا ہے تو آدمی کی حیثیت بدل جاتی ہے. میرے مصطفیٰ کو لوگوں نے دو نظروں سے دیکھا، کسی نے ابو جہل کی نظروں سے دیکھا تو کسی نے ابو لہب کی نظروں سے دیکھا تو مصطفیٰ میں کمیاں نکالنے لگے. لیکن جنہوں نے ابو بکر کی نظروں سے دیکھا، عمر کی نظروں سے دیکھا، وہ پکار کر کہنے لگے نہ تو میرے مصطفیٰ کا دنیا میں کوئی جواب ہے اور نہ ان کی اہل بیت کا دنیا میں کوئی جواب ہے. اس لیے کہنا پڑا شبنمی آنکھوں سے عشق سے آنکھوں کی طہارت کرنا، دبدبے پائے محمد
محترم سامعین، یہ بھی سنتے چلے، عرفہ کے دن کا ایک واقعہ ہے۔ میرے آقا اپنی اونٹنی پر سوار ہو رہے ہیں اور اپنے غلاموں سے یہ تقریر کر رہے ہیں، اے میرے غلاموں سنو سنو، اے میرے وفاداروں سنو سنو، تمہارا نبی دنیا چھوڑ کر جانے والا ہے، لیکن تم لوگ گھبرانا نہیں کہ نبی چلے جائیں گے تو ہماری رہنمائی کون کرے گا، نبی چلے جائیں گے تو ہمیں سیدھا راستہ کون دکھائے گا، نبی چلے جائیں گے تو شریعت کی باتیں کون بتائے گا۔ میں جا رہا ہوں لیکن دنیا میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اسے پکڑے رہنا تو ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے، ایک قرآن اور دوسرا اہل بیت پاک ہے۔ لیکن حضرات، آج دنیا یہ کہہ سکتی ہے کہ ہر کسی کو اپنی اولاد سے محبت ہوتی ہے، لہٰذا نبی بھی دنیا سے جا رہے ہیں اور یہ پیغام دے کر جا رہے ہیں کہ تم قرآن کو بھی پکڑے رہنا اور اہل بیت کو بھی پکڑے رہنا۔ حضرات، بات یہ نہیں ہے، جب میں نے غور کیا تو پتہ چلا کہ نبی اگر ابو بکر کے ساتھ قرآن کو پیش کرتے تو ابو بکر چلے جاتے، قرآن تنہا رہ جاتا، عمر کے ساتھ قرآن کو پیش کرتے تو عمر چلے جاتے، قرآن تنہا رہ جاتا۔ اس لیے مصطفیٰ نے ایسی شخصیت کو قرآن کے ساتھ پیش کیا تاکہ قرآن نہ کبھی ان سے جدا ہو، نہ وہ کبھی قرآن سے جدا رہے۔ مصطفیٰ جانتے تھے کہ کرب و بلا کے میدان میں یزیدی جائیں گے اور ان کے اہل بیت کو شہید کرنے کے لیے سب شہید ہو جائیں گے، لیکن ایک زین العابدین کرب و بلا کے میدان سے واپس آئیں گے، ان سے خواجہ غریب نواز پیدا ہوں گے، ان سے غوث اعظم پیدا ہوں گے، ان سے بڑے بڑے قطب و غدار پیدا ہوں گے۔ اس لیے کہنا پڑا، دور حیات آئے گا قاتل قضا کے بعد، ہے ابتدا ہماری تیری انتہا کے بعد، قتل یزید اصل میں مرگے، قتل حسین اصل میں مرگے یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ اللہ پاک ہمیں سننے سے زیادہ سمجھنے اور سمجھنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور اہل بیت سے بھی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین بجاہ سید المرسلین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ